السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی تنقید۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو لوگ اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ واٹس ایپ اسٹیٹس لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ فیس بک پر پوسٹ لگا کر، اور کچھ لوگ اسٹوریز لگا کر۔ تو ہمارے کچھ فرقے کے جو لوگ ہیں، جو فرقہ پرست لوگ ہیں، وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اہل بیت سے بڑی محبت ہے۔ تو ان لوگوں نے، جو لوگ اہل بیت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے لیکن ان سے محبت پھر بھی رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک سوال نکالا ہے۔ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اہل بیت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ مولا علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے کتنے بچے تھے اور ان کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے محبت کے پیمانے کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ کو اس کے بارے میں A to Z نالج ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں سے کہا کہ میں نے دین پہنچا دیا، دین مکمل ہو چکا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین مکمل ہو چکا ہے، تو دین مکمل جب ہو چکا تو اس کے اندر اگر ایک بندہ غدیر خم والے معاملات کو دیکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اہل بیت کے متعلق جو انہوں نے ہمیں اللہ سے خوف دلایا کہ میں اہل بیت کے متعلق تو میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تو اگر کوئی شخص غدیر خم کی اس بات کو پکڑ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو کیا اس سے یہ سوال کرنا کہ حضرت علی کے، مولا علی علیہ السلام کے کتنے بچے تھے، مولا علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، مولا علی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں، تو یہ سوال دین کا نہیں بنتا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا۔ تو مولا علی علیہ السلام کی اہلیہ، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کا تعلق اس سے کہیں تک نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ معاملات ہیں تاریخی معاملات، تو تاریخی معاملات کے اندر بہت سے اختلافات ہیں اور ہمارا دین تاریخ پر مبنی نہیں ہے، ہم لوگوں کو قرآن و سنت پہ چلنا ہے، نہ کہ تاریخ پر۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اگر اہل بیت سے محبت ہے تو مولا علی علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے اور ان کی کتنی بیویاں تھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے دین پر چلنا۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں بات معلوم ہوگی، تو کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں، ازواج مطہرات، امت کی مائیں، ان کے نام معلوم ہیں؟ اگر انہیں کسی کو نام بھی معلوم ہوں گے، اور جسے نام معلوم ہے ماشاءاللہ میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کنیزیں، کتنی لونڈیاں تھیں، اس بارے میں کون جانتا ہے؟ پھر اگلا سوال میرا بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے رنگ کا کپڑا سب سے زیادہ پسند تھا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اس بارے میں معلوم ہوگا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی گنتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام اور ہماری ماؤں کے نام زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے۔ ان دوستوں سے میرا یہ سوال ہے جو لوگ یہ پیمانہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی کتنی بیویاں تھیں، یہ بتائیں۔ تو میرا ان سے دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ صحابہ کرام کے غلام ہیں، الحمدللہ ہم بھی صحابہ کرام کے غلام ہیں، لیکن جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی شادی مولا علی علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی، جس بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی، کیا آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے ہی، جن کی محبت میں ہی اہل بیت سے فعلی بغض رکھا جاتا ہے، قولی نہیں، منہ سے تو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی دوسری چیزوں سے وہ یہ ظاہر کر ہی دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اہل بیت کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا اس کی نسل کیا تھی؟ دوسرا سوال میرا ان سے پھر سے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اگر آپ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ कौन से नबी से निस्बत दी थी? उन सहाबा कराम से मोहब्बत करने वालों से मेरा एक और सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने सहाबा अता किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? सब बताएंगे 1,24,000। तो क्या आप उन 1,24,000 सहाबाओं के नाम बता सकते हैं वन बाय वन? नहीं बता सकते। चलें अब कुछ मोटी बातों पर आ जाते हैं। तौहीद के हवाले से आपका दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने पैगंबर उतारे? बिल्कुल फ़ौरन से बताएंगे लोग 1,24,000। तो क्या आप उन 1,24,000 अंबिया के नाम जानते हैं? नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के उतने ही नाम बताए जितने हमारे लिए जानना ज़रूरी थे। देखिए दोस्तों, बात को ज़रा समझिए। अबू लहब और अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर चीज़ जानते थे। छोटे से लेकर जवान उनके सामने हुए, सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्या उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी? अगर आप इसे पैमाना समझते हैं कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आपको उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए, तो क्या आप जब शादी करते हैं, शादी से पहले तक आपको अपनी होने वाले पार्टनर की सारी चीज़ें मालूम होती हैं? नहीं। देखिए, अगर कोई शख्स अहले बैत से मोहब्बत कर रहा है, भले वो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 के बारे में जानता है, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वो इन 5 को ही जानता है, अगर वो इन 5 से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो क्या आप लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं? क्या आप लोग अहले बैत से मोहब्बत करने को गलत समझते हैं? अगर सही समझते हैं तो कम ही सही, मगर मोहब्बत तो करते हैं ना। उन दोस्तों से, उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह से किसी शख्स को परेशान करना या उसकी मोहब्बत पर इल्ज़ाम लगाना, अपने आप को आगे करना, ये ठीक नहीं है। जो चीज़ें हमारे दीन के लिए ज़रूरी हैं, इंसान को वो मालूम होनी चाहिए, काफ़ी है। ये तारीख़ी मामलात हैं। अगर आप तारीख़ देखेंगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम की 14 बेटियाँ आती हैं, 12 बेटे आते हैं, 4 बीवियाँ आती हैं। किसकी मानेंगे? कहीं कहीं आता है कि नबी मौला अली अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, कहीं कहीं आता है मौला अली अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ थी, कहीं कहीं आता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सिर्फ 5 बेटे थे। तो हम किसे मानेंगे? जो चीज़ें दीन की हैं हमें उस पर अमल करना है। तो मेरे भाइयों, इस तरह से किसी को परेशान करना और किसी को इस तरह से छेड़ना, किसी को इस तरह लाजवाब करना और साथ साथ ये कहना कि मैंने तबीयत साफ़ कर दी, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये ठीक नहीं है। तो गुजारिश है आप लोगों से कि इस तरह किसी को परेशान ना करें। अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो उसे मोहब्बत करने दें, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करना हमारा ईमान का हिस्सा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहले बैत के मुतालिक खौफ दिलाया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत करना, जो इनसे नफ़रत करे तो उनसे नफ़रत करना। तो वो अहले बैत कौन से थे? वही 4 लोग, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अली, फातिमा ज़हरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कि ये मेरे अहले बैत हैं, उनसे मोहब्बत कर रहा है तो वो अल्लाह की मोहब्बत में है। तो भाइयों, अपना ईमान बचाएं, इस तरह लोगों को परेशान ना करें।